خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں اور انہوں نے امیگریشن کے پاس اپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، خواہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس کی ہے، ورک پرمٹ کی ہے، فیملی ویزے کی ہے یا سٹیزن شپ کی ہے، اور ان کو انتظار کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے، تو کیا وہ جو ایک مروجہ طریقہ ہے ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ یعنی درخواست برائے فیصلہ وہ کر سکتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہے، نقصان ہے، اور اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، مختلف لوگوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کے لیے آدمی انتظار کر رہا ہو تو انتظار کے وہ لمحات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اگر ٹرین بھی چھوٹ جائے تو 10 منٹ اسٹیشن پہ انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دے رکھی ہو یا انہوں نے ورک پرمٹ کی دے رکھی ہو، ایکسٹینشن کی دے رکھی ہو، پی آر کی، اور اس میں بہت وقت گزر جائے اور کوئی جواب نہ آئے، تو وہ جو انتظار ہے پھر وہ بے چینی میں بدل جاتا ہے، اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کا فیصلہ آئے، پتہ چلے اور پازیٹیو فیصلہ آئے۔ اس حوالے سے مائگریشن ایجنسی نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن کو 6 ماہ سے زیادہ گزر جائیں تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ، کہ ہمارے اس کیس کا جو ہے وہ جلدی اس کو چیک کیا جائے۔ اب اس میں کیا رسکس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اس سب پہ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور سویڈن کے جو ایڈمنسٹریٹو قانون ہے، یہاں کا جو لا ہے، اس کے تحت اگر آپ نے شہریت کی اپلیکیشن دے رکھی ہے اور آپ کی اپلیکیشن کو 6 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ ان کو ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جب مائگریشن ایجنسی کو مل جائے گی، میگرا خون ورکت کو، تو میگرا خون ورکت جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ملنے کے 4 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کرے گا کہ آپ کا فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے یا نہیں، یس یا نو، کسی بھی صورت میں انہوں نے آپ کو 4 ہفتے میں جواب دینا ہے۔ اور اس میں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، اب عمومی طور پہ جو اعداد و شمار ہیں یا جن لوگوں نے یہ ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ ڈالا 6 مہینے گزرنے کے بعد، تو جنوری 2024 سے لے کے مارچ 2025 تک، یعنی تقریباً کہہ لیں کہ 1 سال، یعنی 14 مہینے، اس کے دوران 47,000 لوگ جو تھے انہوں نے درخواستیں بھیجی کہ ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ، کہ ہمارا کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہمیں کر کے بتائیں، اور مائگریشن ایجنسی نے، میگرا خون ورکت نے 99% درخواستیں مسترد کر دی، ریجیکٹ کر دی۔ اور اس کے بعد اکثر جو لوگ تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک جیسا ہی جواب آیا ہے، یعنی وہ جو ایک آٹو رپلائی ہوتا ہے، انہوں نے ایک طرح کا ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، وہی ہر بندے کو بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے درخواست دیکھی نہیں، انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس بندے کی درخواست دی جائے۔ جو 99% کی جو فگر ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ سب کو ایسے ہی کیا گیا۔ لیکن کیا اس کے باوجود اس کا فائدہ ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تو اس کے بعد جو بہت سے درخواست گزار تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے آگے جو عدالت ہوتی ہے، مائگریشن کورٹ، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپیل کی کہ ہم نے 6 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپلائی کیا تھا کہ ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ، ہماری درخواست کا جلدی فیصلہ کرو، اور ہمیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 92% لوگوں کی اپیلیں عدالت میں کامیاب ہو گئیں، اور عدالت نے جو ہے وہ میگرا خون ورکت کو کہا کہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کر کے ان کو جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ تو یعنی وہ سمجھیں کہ فائدہ مند ہوا۔ اس میں ایک اسٹاکہولم کا شخص ہے، اس کی اپیل 2 مہینے کے بعد ہی اس کو پھر جو ہے وہ شہریت مل گئی، اور چند لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت جلدی، یعنی ان کو فیصلے ملے، یعنی اپیل کرنے کا فائدہ ہوا ریجیکشن کے بعد۔ اب اگلا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کیا، 6 مہینے کے بعد کنکلوڈ ڈالا، اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی، لیکن کیا اس کے بعد بھی فائدہ ہے؟ تو یہ ایک عمومی طور پہ یہ تاثر ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کی اپلیکیشن کو وہ ترجیحی بنیادوں پہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو سویڈش مائگریشن ایجنسی ہے، اس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ اس سے وہ اپلیکیشنز جو پہلے ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں، لیکن جب کنکلوڈ کی آتی ہے درخواست، اور اگرچہ وہ مسترد ہوتی ہے، لیکن ان درخواستوں کو دیکھا جاتا ہے، جس میں گوتھنبرگ کے شخص کی مثال ہے کہ اس نے 7 سال کے بعد درخواست دی، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی
چند دنوں کے بعد اس سے کہا جی کہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ دیں اور اس کو شہریت مل گئی، یعنی وہ انہوں نے اپلیکیشن نکال لی۔ اور اسی طرح کی جو ایگزامپل جو ہیں وہ اپسالہ اور اسٹاک ہوم کے کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو اس طرح سے یہ یعنی ایک طرح سے امید کی کرن ہے کہ آپ اگر ان کو اپلائی کریں 6 مہینے کے بعد، تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ کورٹ چلے جائیں اور کورٹ میں جا کے اپیل ضرور کریں، گیو اپ نہ کریں اور تمام آپشنز حاصل کریں۔ اگر آپ لکی ہوں گے تو آپ ان 92% لوگوں میں آ جائیں گے جن کی اپلیکیشن کورٹ نے ایکسیپٹ کر دی۔ لیکن اگر آپ اس میں بھی نہیں آتے تو پھر بھی آپ کے کیس کو وہ تیز کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی اپلیکیشن آئی تھی، اس شخص کی اس کی درخواست کہاں پہ پڑی ہے، تو پھر ان کا جو ہے وہ چند ہفتوں میں فیصلہ ہونا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپلیکیشن وہ ریجیکٹ کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس پہ جو ہے وہ پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے آپ اپیل کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ اگر فیصلہ کرتی ہے آپ کے حق میں تو آلریڈی مائگریشن ایجنسی اس پہ پروسیس کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ان پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہی ہم نے کیا 2 ہفتے کے بعد ہو گیا، تو وہ چونکہ وہ پہلے سے پروسیس شروع ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو 2 ہفتے میں فیصلہ مل جاتا ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے وہ کافی اہمیت ہے۔ اب یہ جو سسٹم ہے اس پہ کافی تنقید بھی کی گئی ہے، اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا۔ سویڈن کا جو نیشنل آڈٹ آفس ہے انہوں نے مائگریشن ایجنسی کے اس طریقہ کار پہ کافی تنقید کی ہے کہ اس طرح کا طریقہ ہونا نہیں چاہیے۔ اپلیکیشن جو ہیں وہ ہر اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق جلدی جو ہے وہ فیصلہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے الٹا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو کنکلوڈ ٹو ریکویسٹ کی ہوتی ہے ان کی اپلیکیشن کو آپ لے لیتے ہیں، اور جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ نہیں ریکویسٹ کرتے، ان کو اور زیادہ پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک طریقہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ یعنی ہمیں یہ 6 مہینے کے بعد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کا نقصان کیا ہے، اس سے کیا ہمارا کیس تو کمزور نہیں ہوگا؟ تو اس کا نقصان نہیں ہے، اس سے آپ کا کیس کمزور نہیں ہوگا، کیس آپ کا جو ہے وہی ہے، وہ آپ ریکویسٹ ان کو کریں گے یا نہ کریں گے۔ لیکن جیسا کہ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریکویسٹ کی اپلیکیشن دینا جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اگرچہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے پھر بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشن پہ اس طرح سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یا فیصلے میں کوئی ایسا وہ منفی چیز نہیں آ سکتی۔ بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھیں، آپ خود جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کے حوالے سے، اپنے کیس کے حوالے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ان تفصیلات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل آپ کو ایک سسٹم کا جو ہے وہ پتہ چل سکے، سسٹم کس طرح سے کام کر سکتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں اگر آپ نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کے مطابق ان کو ریکویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس حوالے سے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو میرے ناظرین ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں کہ جب انہوں نے ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ ڈالا تو اس کے بعد ان کی اپلیکیشن میں کیا ہوا، کیا ان میں سے کچھ لوگ اپیل پہ بھی گئے، وہ بھی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ اپیل پہ نہیں بھی گئے تو کیا آپ کی جلدی باری آئی جیسا کہ میں نے اس میں کہا۔ تو پلیز اپنی جو انفارمیشن ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے، اپنا مشاہدہ جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں اور ان کو آپ کے ان کمنٹ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔